اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی نے تمہیں کیا سکھایا ہے تو میں شاید ایک جملے میں جواب نہ دے سکوں، کیونکہ زندگی کتاب نہیں ہوتی جو ایک صفحے پر سمجھ آ جائے، بلکہ یہ تو وہ سبق ہے جو انسان کو ٹوٹ کر، بکھر کر اور پھر سنبھل کر سمجھ آتا ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا کہ ہر درد بے مقصد نہیں ہوتا، ہر تکلیف کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، اور اکثر وہی درد انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں جاتا، یعنی اللہ کے قریب۔ شروع میں انسان ہر خوشی لوگوں میں تلاش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھے، اس کا ساتھ دے، اس کی قدر کرے، لیکن جب وہی لوگ اس کی امیدیں توڑ دیتے ہیں، جب وہی ہاتھ جو سہارا دینے کے لیے ہونے چاہیے تھے چھوڑ دیتے ہیں، تب انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہوتا، ہر کوئی کسی نہ کسی حد تک محدود ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا رخ زمین سے آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتا ہے، جب وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تو اللہ سے بات کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اسے وہ سکون ملنا شروع ہوتا ہے جو اسے پہلے کبھی نہیں ملا ہوتا، کیونکہ جو سکون لوگوں کے ساتھ نہیں ملا وہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جو آنسو لوگوں کے سامنے کمزور لگتے تھے، وہی آنسو جب سجدے میں گرتے ہیں تو طاقت بن جاتے ہیں اور انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک لمحہ رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا آپ نے کبھی ایسا سکون صرف دعا یا سجدے میں محسوس کیا ہے جو کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی نہ ملا ہو؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں لکھیں۔ سکون صرف اللہ کے آگے سجدے میں ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ زندگی نے یہ بھی سکھایا کہ جب انسان ٹوٹتا ہے تو اصل میں وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدل جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے اہم لگتی تھیں اب غیر ضروری لگنے لگتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوتے تھے، ایک وقت آتا ہے کہ وہی لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں لگتے، کیونکہ ہمیں حقیقت سمجھ آ جاتی کہ محبت سے وہاں کرنی چاہیے جہاں قدر ہو، اور سب سے بڑی قدر اللہ کی محبت ہے، کیونکہ وہ نہ بدلتی ہے نہ کبھی ختم ہوتی ہے۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جب ایموشنل پین سے گزرتا ہے تو وہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر نکھر جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں بلکہ نکھر جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے آتا ہے۔ اب ذرا اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں بار بار یہی سکھایا گیا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، چاہے دنیا اس سے سب کچھ لے لے، کیونکہ اللہ کی محبت انسان کو وہ طاقت دیتی ہے جو کسی انسان سے نہیں مل سکتی۔ اب ایک حقیقت جو شاید آپ کو ہلا دے، آپ کو چونکا دے، اگر آپ صرف لوگوں سے امید رکھ کر جئیں گے تو آپ بار بار ٹوٹیں گے، کیونکہ لوگ بدل جاتے ہیں، ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، ان کے رویے بدل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا تو آپ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کبھی نہیں بدلتا۔ اب ایک سوال آپ سے ہمیشہ کی طرح، کہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ؟ اگر سچ میں جواب دینا ہے تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کسی خاص دوست، کسی خاص فیملی ممبر کو ضرور ٹیگ کریں۔ اب انجام کی بات کر لیتے ہیں۔ جو لوگ صرف دنیا کے سہارے جیتے ہیں وہ ایک وقت کے بعد خالی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ محبت ہو، دولت ہو یا لوگ، لیکن جو لوگ اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے وہ کبھی خالی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس وہ سکون ہوتا ہے جو کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور اس پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی کا اصل سبق یہی ہے کہ لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ جڑیں، کیونکہ درد ختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بدلتا ہے، اور جب ہم بدل جاتے ہیں
تو ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے اگر آپ ٹوٹے تو اسے اپنی کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصل سکون شروع ہوتا ہے. اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، دل کو لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے کسی خاص دوست کو ٹیگ کریں، اس کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ شاید کسی اور کو بھی آج اس سچ کی ضرورت. مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سیریز ناز بھی ضرور سبسکرائب کریں. ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.